بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصویر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا اور تصاویر ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5949۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ 160 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے، بعض جگہ 7 ہیں اور بعض جگہ 160 ہیں۔ انسان کی آنکھوں پہ فرشتے مقرر ہیں، کانوں پہ مقرر ہیں، اسی طرح انسان کے منہ پر فرشتے مقرر ہیں، جسم پر مقرر ہیں، تاکہ کوئی بلا اندر نہ چلی جائے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت سے تھوڑا سا بھی، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری حفاظت چھوڑ دوں تو میری بلائیں تمہیں چیر پھاڑ کے ختم کر دیں گے۔ تو ایسی بلائیں اللہ کی کہ اللہ تھوڑی دیر بھی حفاظت نہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کی بلائیں وہ انسان کو ختم کر دیں۔ تو اس لیے کوئی بلا آنکھ کے راستے سے، ناک کے راستے سے، منہ کے راستے سے اندر نہ چلی جائے، اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین جن کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی قبر کے اندر فرشتوں کا آنا، ایسے ہی انسان کے لیے موت کے فرشتے، ملک الموت اور ان کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں، تو ایسے ہی رحمت کے فرشتے جو اللہ کی رحمت کو لے کر اترتے ہیں۔ تو جس گھر میں کتا ہو اور تصاویر ہوں، کتا ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تصاویر ہوں اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے لیکن موت کے فرشتے ضرور آ جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ موت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اگر تصویر ہو گھر کے اندر تو موت کے فرشتے تو آئیں گے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس لیے گھروں کے اندر جو ناچاکیاں ہوتی ہیں، جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو آپس میں توڑ کی شکلیں بنتی ہیں، وہ اس لیے کہ جب رحمت کے فرشتے نہیں اترتے تو پھر یہ صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، آپس میں جھگڑے کی صورتیں، توڑ کی صورتیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے گھروں میں اب شوقیہ کتے رکھنا یہ تو منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ہاں اگر گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جائے تو اس کی کچھ گنجائش ہے، ایسے ہی کھیتی کی حفاظت کے لیے اگر کتا رکھا ہے اس کی بھی گنجائش ہے، آج شکار کھیلنے کے لیے کتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو اس کے علاوہ فضول شوقیہ کتے گھروں میں رکھنا، اور اسی طرح تصویریں تو ہمارے ہاں اتنا عام ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ہر ایک اس کے اندر ملوث ہے۔ یا تو اپنے بڑوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں گھروں کے اندر، یا کسی کی بھی تصویر گھر کے اندر لگی ہو، کسی کی بھی تصویر ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور ہمارے ہاں تو کپڑوں پہ تصویریں، اور اس کا خیال نہیں کیا جاتا، اور عمومی ایک فضا اور عمومی ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ نہ چھاپنے والے اس پہ غور کرتے ہیں، نہ خریدنے والے اس پہ غور کرتے ہیں کہ جناب تصویریں بنی ہیں، آپ سر پہ ٹوپی پہننی ہے ٹوپی پہ تصویر، اور جو ہے وہ اگر قمیض شرٹ ہے تو اس پر تصویر، اور جو چیزیں ہیں ان پر ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی تصویر ضرور بنی ہوئی ہے۔ گھر میں کوئی چیز خرید کے لاتا ہے تو اس پہ تصویر۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ان تصویروں کو گھروں میں نہ لایا جائے۔ تصویروں کو اگر تصویر بنی ہوئی ہو اور تصویر کا سر مٹا دیا جائے تو پھر وہ تصویر شمار نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر تصویریں بنی ہوئی ہیں تو کوشش کر کے اول تو یہ کوشش کریں کہ تصویر والی چیز گھر میں لائیں ہی نہیں، تاکہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں داخل ہوں۔ اور اگر تصویر والی کوئی چیز ہے تو تصویر کا سر مٹا دیا جائے، پھر وہ تصویر نہیں رہے گی۔ تو کسی بھی جاندار کی تصویر، ایک انسانوں کی تصویر کہ جی والد صاحب کی ہے، والدہ کی ہے، فلانے کی ہے، فلانے کی ہے، بھائیوں کی ہے، فلاں فوت شدگان ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جو سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی وہ تصویروں سے ہی شروع ہوئی، جو شیطان نے نوح علیہ السلام کے بعد جو پیچھے ان کی امت میں، حالانکہ وہ پکے ایمان والے تھے سارے، اور ان کے جانے کے بعد جو ان کی اولادیں تھیں اور اولادوں کی اولادوں کو بھی اس نے ایسے گمراہ کیا، شرک میں ڈالا تصویروں کے ذریعے سے۔ اس کے ذریعے سے تصویر سازی کے ذریعے سے اس نے شرک میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے اول تو تصویر بنوائے ہی نہ، تو تصویر بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر تصویریں ہیں تو ان کو ختم کر دیا جائے، گھر کے اندر کوئی بھی تصویریں ہوں تو ان کو ختم کر دیا جائے۔
اور ایسی کسی بھی جاندار کی تصویر. ہاں بے جان کی تصویریں سینریاں اس کی گنجائش ہے، پہاڑوں کی ہیں، میدانی علاقوں کی ہیں، صحراؤں کی ہیں اور سمندروں کی ہیں اور اسی طرح سرسبزے کی تصویریں ہیں، تو یہ اس کی گنجائش ہے. آج جاندار کی تصویر گھر میں نہ رکھی جائے، اس لیے اگر جاندار کی تصویر کوئی بھی ہے تو اس کے جو ہے وہ سر کے اوپر کوئی چیز، منہ کے اوپر کوئی چیز لگا دی جائے تو پھر وہ تصویر نہیں رہتی، اس کی گنجائش ہے، وہ تصویر نہیں رہے گی. تو اس لیے اپنے آپ کو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے محبت کے فیصلے اترتے ہیں اور فرشتے لے کر آتے ہیں، لیکن رحمت، اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بد نصیبی کی بات ہوگی کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، حالانکہ یہ دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اور جب رحمت اترتی ہے تو رحمت اترنے میں رکاوٹ یا کتا ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے. اس لیے یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت. اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں ایک تو کتا رکھے ہی نہ، ہاں اگر کتا کہیں حفاظت کے لیے رکھا ہے تو چلو اس کی کچھ گنجائش ہے. اسی طرح تصویریں، یہ تصویر والی کوئی چیز اپنے گھر میں نہ لائیں. اس لیے ہم اس سے آج سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ تصویر والی کوئی چیز بھی گھر میں نہیں لائیں گے. اور اگر تصویر ہے اپنے گھر سے تصویروں کو صاف کر دیں، تصویروں کو ختم کر دیں، ان کو مٹا دیں. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.